ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت احسان کرنے والا، شفقت برتنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی، اس کی نعمتوں اور قدیم احسان پر حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے لیے شکر چاہتا ہے، اس پر ان سے عظیم ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کریم فضل والے رب کا ذکر اور شکر کرنے والوں کے لیے قدوہ ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، صحابہ اور تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس یوم حق کو اس کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ مسلمانوں، چنیدہ بندوں پر اللہ کے عظیم احسانات میں سے وہ کریمانہ خصائل اور حسین صفات ہیں جن سے اللہ نے انہیں مخصوص کیا ہے، جن کے ذریعے ان کی قدر عظیم ہو گئی ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہو گیا ہے اور ان کے رب کے نزدیک ان کا مقام بڑھ گیا ہے۔ ان صفات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی اور اثر کے اعتبار سے سب سے عظیم شکر کی صفت ہے، اور وہ اللہ کی نعمت کے اثر کا بندے کی زبان سے تعریف و اعتراف کی شکل میں، اور اس کے دل پر محبت و شہادت کی شکل میں، اور جوارح و اعضاء پر اطاعت و فرما برداری کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ اور یہ عقل کے کمال، دل کی درستگی، نفس کی صحت اور روح کی بلندی پر دال ہے۔ کتاب اللہ میں اس کا حکم آیا ہے اور اس کی ضد سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ضد ناشکری، نعمتوں کا انکار، ان کا عدم اقرار اور ان کا ایسی چیزوں میں استعمال کرنا ہے جو نعمت دینے والے کو ناپسند ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ قرآن کریم میں صاحبان شکر کے لیے تعریف بھی آئی ہے۔ اللہ نے اپنی افضل مخلوق کی اس سے خوبی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، یعنی بہت زیادہ شکر گزار تھا، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتا تھا۔ اور اللہ نے بتایا کہ شکر کرنے والے ہی اس کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاوے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے شکر کو اپنے فضل کی بڑھوتری کا سبب اور نعمتوں کا محافظ و نگراں بنا دیا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دنیا میں کم شکر گزاروں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کے رسولوں کے راستے پر ہی ہر حال میں شکر کو لازم پکڑے رہے، ایسا شکر جس کی نمائندگی اعمال کر رہے ہوں اور افعال جس کی تصویر کشی کرتے ہوں۔ صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی صلاۃ اللیل میں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے کہا گیا، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا یہ سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر گزار بنائے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نسائی اور ترمذی نے اپنی سنن میں بسند صحیح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متواعا الیک مخبتا الیک اوابا منیبا۔ اے اللہ میری مدد کر، میرے اوپر کسی کی مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے، میرے اوپر کسی کو غلبہ نہ دے، میرے لیے مکر کر، میرے خلاف کسی کے لیے مکر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، مجھ پر جو سرکشی کرے اس کے خلاف میری مدد کر۔ اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار، ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، بہت فرما بردار، تیری جناب میں عاجزی کرنے والا اور بہت نرم دل اور جھکنے والا بنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا: اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ تمہیں نصیحت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے بندو، نعمتوں کی شکر گزاری میں تقصیر چاہے جہل کی وجہ سے ہو یا غفلت اور نسیان کی وجہ سے، شکر گزاری کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنی حالت کو دیکھے اور دوسروں کے بالمقابل اسے جن چیزوں سے مخصوص طور پر نوازا گیا ہے انہیں دیکھے، کیونکہ جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اللہ نے اس کی شکل و صورت میں، اخلاق میں، صفات میں، بیوی میں، بچوں میں، گھر میں، ملک میں، دوست میں، رشتہ داروں میں، جاہ میں یا بقیہ دوسری محبوب چیزوں میں ایسی چیزیں نہ دی ہیں کہ اگر اللہ اس سے ان چیزوں کو چھین لے اور کسی اور کو دے دے تو وہ اس سے راضی ہو، بطور خاص جسے ایمان، قرآن، علم، سنت، صحت، فرصت اور امن وغیرہ سے نوازا گیا ہو۔ اسی لیے اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بسند حسن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر امن کی حالت میں صبح کرے، اپنے جسم میں عافیت کی حالت میں ہو اور اس کے پاس دن بھر کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ نعمتوں کی شکر گزاری کے اسباب میں سے آدمی کا اپنے سے مال، اولاد، صحت اور بقیہ دوسری دنیاوی محبوب اشیاء میں کمتر انسان کے حال سے عبرت پکڑنا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم نبوی تربیت ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ اس سے فکری اضطراب، نفس کی اکتاہٹ، خوشیوں کی رحلت، غموں کی آمد، بیماریوں کے نزول، ان آفتوں کی مضبوطی سے جو جسموں کو گھلا دے، زندگی کے مزہ کو گدلا کر دے اور حیات کی خوشگواریوں کو بدمزہ کر دے، ان تمام سے سلامتی کے ذریعے دل کا سکون اور زندگی کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ باتیں رہیں اور اللہ رب العالمین کے مقام شکر میں کھڑا ہونا صرف نعمت والوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ اس میں فقر، مرض، خوف، نفس میں کمی وغیرہ والے اہل بلا بھی داخل ہیں، کیونکہ ہر بلا میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے صاحبان عقل خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا ان پر شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات ممکن تھی کہ مصیبت اس سے بھی بڑی ہوتی جتنی بڑی ہے،
اس لیے مصیبت کا اسی قدر ہونا جس قدر کے ہے ایک نعمت ہے جو شکر کی متقاضی ہے۔ نمبر 2، یہ مصیبت دین کے سلسلے میں نہ ہوئی کہ دین کے سلسلے میں جو مصیبت ہو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ نمبر 3، اس کے اندر صبر کرنے والے کے لیے ایسا ثواب، رفعت مقام اور گناہوں کا کفارہ ہے کہ یہ چیزیں اس مصیبت کو رحمت اور نعمت میں تبدیل کر دیتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں، اور الفاظ بخاری کے ہیں، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کو کوئی تھکن، بیماری، پریشانی، حزن، اذیت، غم کوئی چیز لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اللہ اس کے ذریعہ اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ نمبر 4، یہ بلا الکتاب میں لکھی ہوئی تھی اور جس پر لکھی ہوئی تھی اس شخص کا اس تک پہنچنا ضروری تھا، اس کے پاس سوائے تسلیم و رضا کے کوئی چارہ بھی نہیں۔ ایسی رضا کے صاحب رضا سے رب کی خوشنودی کا وعدہ کیا گیا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے ترمذی نے اپنی جامع میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بسند حسن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عظیم مصیبت کے ساتھ عظیم اجر ملتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، تو جو رضامند رہے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے حق کے شکر کو ادا کرنے کے لیے دل، زبان اور جوارح سے عمل کرو کہ یہ شکر کی وہ حقیقت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے قول، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس کے ذریعہ بندوں کو جو اپنے شکر کا حکم دیا ہے، اس حکم میں بندے پر ایک دوسرا انعام اور اس کی جانب سے احسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، شکر کا فائدہ دنیا و آخرت ہر دو اعتبار سے بندے کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں، اور بندہ ہی اپنی شکر گزاری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ بندے کی شکر گزاری اس کی جانب سے خود اپنے نفس پر احسان ہے، وہ شکر کے ذریعہ دنیا و آخرت میں اپنے نفس پر احسان کر رہا ہے، وہ اس کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادنا ترین اور کم ترین نعمت کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے والا، فضل بخشنے والا، شکر شاکر اور جس چیز پر شکر کا ادا کیا جائے سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی نعمتوں کے ذریعے اپنے بندے پر احسان کرنے والا ہے، اور اس پر احسان کرنے والا ہے کہ اس نے اسے شکر کی توفیق دی۔ اللہ کی کسی نعمت پر شکر گزاری ایک اور شکر کی محتاج ہے، اور اسی طرح بقیہ تمام نعمتیں۔ اللہ پاک کی تمام نعمت عظیم لطف و کرم اور سخاوت میں سے یہ ہے کہ اس شکر پر وہ بندے سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، یعنی وہ شکر کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے،
جبکہ شکر کی منفعت بندے سے مخصوص ہے، اس کی منفعت اللہ کو نہیں لوٹے گی، اور یہ انتہائی درجے کی کرم فرمائی ہے جس سے اوپر کوئی کرم نہیں، کہ اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی توفیق دیتا ہے اور آپ سے راضی ہوتا ہے، اور پھر آپ کے شکر کی منفعت آپ کو لوٹا دیتا ہے اور آپ کو آپ کے پے در پہ اور مستقل نعمت اور اس میں بڑھوتری کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور یہی صورت ایک عقل مند آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کے بعد کی صورتوں سے آگاہ ہو جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام شکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا تقوی اپناؤ، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، معاملات استوار ہو جائیں گے اور اپنے رب کی جانب سے مزید نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں خیر الانام پر درود و سلام کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے سب سے اچھی بات اور حسین ترین کلام میں کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے، اور اپنے جود و کرم سے فضل و کرم سے انہی کے ساتھ ہم سے بھی تو راضی ہو جا۔ اے رب العالمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے دشمنوں کو ذلیل کر، اے اللہ مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں کو متحد کر دے، اے اللہ حق کی بنیاد پر مسلمانوں کے کلمہ کو متحد کر دے، اے اللہ تو انہیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اے اللہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں بہتر مشیر کار عنایت فرما، اے دعا کے سننے والے، اے اللہ ہمارے حکمران ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دے جس میں ملک کی اور لوگوں کی بھلائی ہو، اے اللہ ہمارے انجام کو اچھا کر، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمارے دین کو ہمارے لیے درست کر جس میں ہمارے معاملے کی درستگی ہے، اے اللہ ہمارے انجام کو ہمارے لیے درست فرما، اے اللہ ہمیں ہر خیر سے نواز، اے اللہ ہم تجھ سے بھلائی کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ مسکینوں کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو قوم سے فتنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہمیں اپنے پاس فتنہ میں پڑے بغیر بلا لے، اے اللہ یکایک ہم نعمتوں کے جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر، تو ہی سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے، اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو اپنے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ہم دشمنوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور دشمنوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمہیں اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ جو ہم میں مر چکے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، اے اللہ ہم نے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہمیں نہ بخش اور ہم پہ رحم نہ فرما تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور درود و سلام نازل فرما تو اپنے محبوب محمد اور ان کے صحابہ اور تابعین پر، والحمدللہ رب العالمین۔